فلسطین میں غزہ کے نہتے شہریوں پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری پر اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی کو محسوس کیا ہے۔ اپنے مخصوص انداز میں نوجوان خطیب حافظ محمد احمد معاویہ نے وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ لیکن میں سوال عالمی حقوق کی تنظیموں سے میرا سوال ہے کہ تم حقوق کی باتیں کرتے ہو، انسانیت کی باتیں کرتے ہو، بتاؤ فلسطین کے مظلوم مسلمان مر رہے ہیں، ارے چیخ رہے ہیں، وہاں کی بہنیں، وہاں کی بیٹیاں، وہاں کے بچے، وہاں کے لوگ، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں ہزاروں کی تعداد ہو رہی ہے، تم کیوں نہیں اٹھتے؟ حقوق کے دعوے کرتے ہو، عالمی حقوق کی تنظیموں، تم سے میرا سوال ہے، حقوق کی باتیں تب کرو مسلمان کا خون بہتا ہے، گولی لگتی ہے، ارے مسلمان پستا ہے، تم کیوں نہیں اٹھتے؟ بتاؤ اگر کسی انگریز کے کتے کو گولی بھی لگ جاتی ہے تو تمہارا میڈیا چیختا ہے، یہاں پر مسلمان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، مگر تمہیں کیوں درد محسوس نہیں ہوتا؟ تم انسان نہیں ہو، یا تم میں انسانیت نہیں ہے، یا تم انسان کو انسان نہیں سمجھتے؟ کیا بات ہے؟ تم انسان کو انسان نہیں سمجھتے یا تم میں انسانیت کا مادہ نہیں ہے؟ وہاں پر ہم کیوں اس بات کو، میں بڑے جذبات سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم بھول چکے ہیں صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو۔ یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو یہ پتا ہوگا، ابھی پوچھ لیں آپ کہ فلاں گلوکار کا گھر کہاں ہے، فلاں فنکار اور اداکار کہاں رہتا ہے، اس کی انکم کیا ہے، کتنا کماتا ہے، یہ سب پتا ہے، مگر میری قوم کے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا، میری قوم کے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ طارق بن زیاد کون تھا، میری قوم کے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا، ارے میری قوم کے نوجوان کو یہ نہیں معلوم کہ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ایک عورت کی چیخ و پکار پہ پورے سندھ کو فتح کر دیتا ہے۔ یہاں تو فلسطین کی ہزاروں مائیں رو رہی ہے، کہاں گئے صلاح الدین ایوبی، کہاں گئے محمد بن قاسم؟ مجھے تاریخ پکار کے کہتی ہے، عروج مسلم، زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، یہ عشق و غم سے بھری ہوئی داستاں اپنی سنا رہے ہیں، ایمان، اخوت، جہاد، تبلیغ۔ عروج مسلم کے اسباب یہ ہیں، زوال مسلم کا کیا سبب ہے؟ اعمال ہمارے بتا رہے ہیں۔ دل ناکام میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ دل ناکام میں اب شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ پھر پیدا نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم نوجوانوں جاگ جاؤ، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں اور آپ اپنی روح سے وعدہ کریں، رب کعبہ کی قسم، جب تک پاکستان کی سرزمین پہ جی رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے، اور وطن عزیز ملک و ملت کے دشمنوں کی شہرت پہ پاؤں رکھ کے جئیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں کو یہ وصیت سمجھیے، نصیحت سمجھیے اور پیغام سمجھیے، جو بھی سمجھیے، لیکن میرے مرشد نے دیا تھا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں گھل جاؤ گے، اپنے پرچم کے رنگ کو بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، تم اس قوم کے مستقبل اور لیڈر ہو، اسی قوم نے ہمارے ہیروز کو پیدا کیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں، یہی قوم تھی جنہوں نے یہودیوں اور انگریزوں کو ناکوں چنے چبائے تھے، تم ہو زندہ و جاوید روایات کا ایک چراغ،
تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے اور اس مشن کے ساتھ جب جائیں گے تو یہ کہیں گے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مشمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا۔ ڈی میڈیا یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ شکریہ۔